محترم حاضرین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت، گھروں میں سن رہی میری مائیں اور بہنیں، اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر بڑی بڑی نعمتیں نازل فرمائیں اور ہم لوگ اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کا برابر استعمال کر رہے ہیں۔ اگر عبادت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پر رزق کا معاملہ ہوتا اور دنیا کی نعمتوں کا معاملہ ہوتا تو کتنے مسلمان بھوکے رہتے اور کتنے بھوک کی حالت میں مر جاتے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالی نے جنت کو اور آخرت کی کامیابی کو اللہ کی فرما برداری میں رکھا ہے اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں رکھا ہے، ایسا اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کا معاملہ نہیں فرمایا۔ اگر دنیا میں اللہ یہ نازل کرتا کہ کوئی آدمی اگر آنکھوں سے گناہ کرے گا میں اس کی آنکھوں کو اچک لوں گا، اسے آنکھوں کی بینائی نہیں دی جائے گی، تو ہمارا حال کیا ہوتا؟ اللہ تبارک و تعالی اگر یہ اصول بناتے اور قانون بناتے کہ جو آدمی کانوں سے برا سنے گا، میری نافرمانی کرے گا، میں اس کی سماعت کو چھین لوں گا، آج کتنے لوگ بہرے ہوتے۔ اللہ تبارک و تعالی اگر یہ قانون بناتا جو اپنی زبان سے میری نافرمانی کرے گا میں اس کی گویائی کو چھین لوں گا، آج کتنے لوگ گونگے ہوتے۔ اللہ تبارک و تعالی اگر یہ اصول بناتا جو اپنے ہاتھوں سے نافرمانی کرے گا میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو توڑے گا اور ان ہاتھوں کے استعمال سے لوگوں کو دھوکہ دے گا اور ان ہاتھوں سے کسی کو ایذا پہنچائے گا، تکلیف پہنچائے گا، تو میں اس کے ہاتھوں کو شل کر دوں گا، بیکار کر دوں گا، اس کے ہاتھیں توڑ دوں گا۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ آج مسلمان کتنے ہاتھوں سے معذور ہوتے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے اگر یہ قانون بنایا ہوتا کہ جو آدمی پیروں سے نافرمانی کرے گا اس کے پیروں کو توڑ دیا جائے گا، کٹ کر دیا جائے گا، یا اس کے پیروں سے طاقت چھن جائے گی، تو آج کتنے پیروں سے معذور ہوتے، جن کو بہت بڑا علامہ کہا جاتا ہے، بہت بڑے امیر صاحب کہا جاتا ہے، اور جن کو بہت دیندار آدمی کہا جاتا ہے، کسی کو ولی کا پتہ نہیں اس کا کیا ہوتا اور کیا نہ ہوتا، اور انسانوں کے سامنے بندوں کے اعمال کھل جاتے، انسان بتا کر بولتا دیکھو جی انکھیاں سے نافرمانی کریا رہنگا، کیا ہوگا؟ اللہ کیا کر ڈالیا؟ انکھیاں چھین لیا۔ کتنی بڑی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اللہ نے اپنی نافرمانیوں کے باوجود ہمارے اوپر برابر نعمتیں نازل فرما رہا ہے۔ پہلے کے دور میں امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس بہت چھوٹا ہوتا تھا، کہیں قحط سالی آ جاتی تو کئی لوگ مر جاتے۔ آج ماحول ایسا نہیں ہے، آج امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس ڈیولپ ہو کر ہے، جس کی وجہ سے قحط سالی آ بھی جائے تو پتہ نہیں چلتا یہ اللہ کی کتنی بڑی ہمارے لیے قدرت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے۔
لیکن ہماری نافرمانیاں، رسول اللہ کی سنتوں کو توڑنا، اللہ کے سامنے سجدہ کرنے میں سستی کرنا، اللہ کے دربار میں حاضر ہونے میں سستی کرنا، کم از کم اللہ یہ رکھتا کہ تمہاری آنکھوں سے دیکھنا ہے تو ہر مہینہ ریچارج کرانا پڑے گا، کیا ہوتا ہمارا حال، کیا گزرتی ہمارے حالات پر۔ ایک بزرگ ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھے، بہت بڑے مالدار، کروڑ پتی، وینٹیلیٹر پر رکھا گیا، صحت بحال ہوئی۔ اکثر لوگ وینٹیلیٹر سے قبرستان کو چلے جاتے ہیں، لیکن وینٹیلیٹر پر رکھا گیا، صحت بحال ہوئی۔ صحت کے بعد جب ریسیپشن میں جا کر بل انہوں نے لیا تو بل تقریباً 5 سے 6 لاکھ ڈالر کی تھی، امریکہ میں 5 سے 6 لاکھ ڈالر کی تھی۔ کروڑ پتی آدمی اچانک ریسیپشن پر کھڑ کر رونے لگا۔ وہ جو بل کلیکشن کرنے والے لوگ تھے انہوں نے رحم کھایا، پوچھا کہ کیا آپ کو اتنی بل پے نہیں کیا جا سکتا؟ ہمارے پاس NGOs ہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہمارے پاس NGOs ہیں، ہمارے پاس ادارہ جات ہیں، ہم غریبوں کی مدد کرتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس طاقت نہیں ہے تو آپ ایک درخواست لکھ کر ہمیں دے دیں، ہم NGOs کو بھیجیں گے، وہاں سے آدھی پونی بل آپ کی جو ہے یہاں پر بندی جائے گی۔ آپ پریشان نہ ہو، آپ نہ روئیں، اس لیے کہ آپ وینٹیلیٹر کے پیشنٹ ہیں، ابھی باہر آئے ہیں، اگر آپ نے ٹیسٹ لیا تو پھر بہت بڑی پریشانی کھڑی ہو جائے گی، آپ پریشان نہ ہو۔ اب ہاسپٹلان کے بلام بھی کیسے آ رہی ہیں سو بولے تو اندر انہیں بیمار ہوں کر کو اندر جاتا، صحت کر لگ باہر بل کے کاؤنٹر میں کھڑا پھر بیمار ہو جاتا، ایسے ہاسپٹلان کے بل آ رہے ہیں۔ وہ بزرگ کہنے لگے خدا وحدہ لا شریک کی قسم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اتنی دولت اور اتنا مال عطا کیا ہے کہ یہ پوری ہاسپٹل یہیں پر کھڑے ہو کر میں خرید سکتا ہوں۔ پھر آپ کے رونے کی وجہ کیا ہے؟ آپ کے رونے کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ 80 سال میری عمر ہے۔ کتنے سال؟ 80 سال میری عمر ہے، اور 80 سال سے برابر میں سانس لیتا رہا۔ 5 دن مجھے ہاسپٹل میں رکھا گیا، اور 5 دن مشن کے ذریعے سے مجھے سانس مہیا کیا گیا، اور 5 دن کی بل 5 لاکھ ڈالر آ سکتی ہے، تو وہ خدا کی قدرت پر اور اس کی نعمت پر مجھے فخر ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 80 سال تک بغیر کسی بل کے سانس عطا فرمائی۔ وہ جو مردہ پڑا ہوتا ہے گھروں میں، باپ کی شکل میں، ماں کی شکل میں، آدھا گھنٹہ پہلے تک باپ تھا، آدھے گھنٹے کے بعد میت ہو گیا، جس کا نام بدل جاتا ہے۔ بچوں کو لوگ پوچھتے ہیں کہ بیٹا میت کب لاؤ گے؟ ابا کو کب لاؤ گے؟ نہیں، ابا کب تک تھے؟ سانس اکھڑنے تک ابا تھے، اب کیا ہو گئے؟ میت ہو گئے۔ اس میت کو پوچھ کر دیکھو تیرے اوپر کیا مصیبت ٹوٹ رہی ہے اور تو کیسا محسوس کرتا ہے۔ وہ اگر اللہ تعالیٰ اسے زبان دے، انہیں زبان کھولیا تو ہمیں کہاں بیٹھتی وہاں؟ میت اگر بولنے لگ گئی تو ہمیں کہاں جی بیٹھتی؟ پورے گھر کے باہر رہتی۔ اگر اسے زبان مل جائے تو وہ چیخ چیخ کر کہے گا، جن ہاتھوں پر جس طاقت پر میں فخر کیا کرتا تھا آج وہ دوسروں کی محتاج ہے، جس خوبصورتی پر میں فخر کیا کرتا تھا آج وہ دوسروں کی محتاج ہے۔ میں ہاتھ ہلا نہیں سکتا، میں پیر ہلا نہیں سکتا، میں سر اپنا ہلا نہیں سکتا۔ جو 80 سال تک اپنے سر کو ہلاتا تھا
جو 70 سال تک اپنے سر کو ہلاتا تھا اور سامنے کھڑے ہو کر لوگوں پر ظلم کرتا تھا، اور جب طاقت اور ہمت تھی جھوٹ بولتا تھا اور دھوکہ دیتا تھا اور گانے سنا کرتا تھا، اللہ کی جو نافرمانیاں ہو سکتی تھی وہ کر سکتا تھا، اور اس نے کیا ہے۔ آج کا دن ہے اور وہ دن تھا، آج کے دن وہ کہے گا کہ میری زبان کھولنے کے لیے بھی میں دوسروں کا محتاج ہوں۔ کہاں ہے میرا بیٹا جس کو میں نے بچپن سے پالا، آج تھوڑا سا میری گردن کو سیدھا کرے؟ کہاں ہے میری اولاد بچپن سے جن کو پال پوس کر میں نے جوان بنایا، آج وہ میرا پیر سیدھا کریں؟ 80 سال تک پانی نہایا کرتا تھا لیکن آج پانی نہلانے کا محتاج ہو چکا۔ کیوں اس دن کو ہم لوگ یاد نہیں رکھتے؟ کیا وہ دن نہیں آئے گا؟ کیا وہ دن قریب نہیں ہے؟ کیا وہ دن کل نہیں ہو سکتا؟ کیا وہ دن آج رات میں نہیں ہو سکتا؟ ابھی گاڑی چلاتے چلاتے خیال میں مسجد میں جمعہ پڑھانے جانا، چلاتے چلاتے خیال آیا مجھے کہ اگلے جمعہ تک زندہ رہوں نہ رہوں، اگلے جمعہ تک کیا ہوگا میرا؟ کیوں اللہ کی نافرمانی ہم کرتے ہیں؟ کیا اللہ کے سامنے حاضر ہونا نہیں ہے؟ کیا خدا کے سامنے اپنا چہرہ دکھانا نہیں ہے؟ کیا اللہ وہاں نہیں پوچھیں گے میں نے تجھے طاقت دی تھی، تو نے اپنی طاقت کو کہاں پر استعمال کیا؟ میں نے تجھے موقع دیا تھا، تو نے اس موقع کو کہاں پر استعمال کیا؟ کیوں ضائع کیا؟ کیا ہوا تھا تجھے کھانا ملتا تھا، تجھے پانی ملتا تھا، آنکھوں سے دیکھنے کی روشنی تجھے اللہ میں نے عطا کی تھی، تیرے ہاتھوں میں طاقت تھی، پیروں میں قوت تھی، لیکن تو اس کا استعمال میری نافرمانی میں کیا کرتا تھا۔ آج تو مزہ چکے گا۔ کیا ہوگا ہمارا؟ کون ہمیں بچائے گا؟ کون ہمارا پرسان حال ہوگا؟ ماں باپ بچوں کو دیکھ کر بھاگیں گے، بچے ماں باپ کو دیکھ کر بھاگیں گے، بھائی بہنوں کو دیکھ کر بھاگے گا اور بہنیں بھائی کو دیکھ کر بھاگیں گی، رشتہ دار کو دیکھ کر بھاگیں گے۔ جس بیوی کے لیے ماں باپ کی نافرمانی کیا تھا وہ بیوی قیامت کے دن کام نہیں آئے گی، وہاں کوئی کسی کا نہیں ہوگا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابی وصاحبتہ وبنی، وہاں ہر کوئی کسی کو دیکھ کر بھاگے گا، وہاں کسی کا سہارا نہیں ہوگا، کسی کا سہارا نہیں ہوگا سوائے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو تو ماشاءاللہ ایسا ہم لوگ اڑاتے ہیں، کچھ ہے ہی نہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کر لیا تو بھی چلتا، نہیں کرے تو بھی چلتا۔ یہودیوں کا طریقہ ہمارے سروں پر چڑھ چکا، یہودیوں کا کلچر ہمارے جسموں پر چھا چکا، جنہوں نے بیت المقدس کو پامال کیا، جنہوں نے مسلمانوں کو روندا، مسلمانوں کے گھروں کو بمباری سے اڑایا، اور 70 پر 3 مساجد کو جنہوں نے توڑا وہ ہمارے امام ہیں، آج کی نسلوں کے امام ہیں۔ ہمارا لباس، کیا ہم نے سوچا کہ ہمارے لباس میں کہیں یہودی تو نہیں داخل ہو گیا؟ ہم نے کبھی سوچا بیٹھ کر اللہ کے سامنے غور کیا کہ میرے بالوں میں تو یہودی داخل نہیں ہو گیا؟ ہم نے کبھی بیٹھ کر سوچا کیا میرے گھروں کا کلچر مسلمان والا کلچر ہے یا یہودیوں والا کلچر ہے؟ جن یہودیوں پر اللہ کی لعنت ہے
اور اللہ کے رسول کے طریقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی کا قرار دیا ہے۔ آج حضور کا طریقہ اچھا نہیں لگتا، یہودیوں کا طریقہ اچھا لگنے لگا ہے۔ چاروں طرف واٹس ایپ کے ذریعے سے یہ پھیلایا جا رہا ہے کہ یہودیت کی چیزوں کو، اسرائیل کی چیزوں کو بائیکاٹ کرو، لیکن نہیں، ہمیں کیا مر رہی ہیں؟ مرنے والے کون کی؟ ہم نہ کئی کو حضرت، ہمیں تو ہندوستان میں رہتے سونا۔ ابھی کل 2 دن پہلے، ہاں کل نہیں پرسوں، حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب قبلہ دامت برکاتہم کی تقریر سن رہا تھا۔ ہمارے ہندوستان کا دور اندیش، عمیق النظر، نظر گہری نظر رکھنے والا یہ ایک عالم دین ہے جو پوری دنیا کے حالات پر نظر رکھے ہوئے ہے، اور اللہ کی مدد ایسی حضرت کے ساتھ میں کہ فوراً اللہ تعالیٰ ان کے ذہن میں حدیثیں ڈال دیتا ہے اور پیشین گوئیاں ڈال دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ احادیث جس پر ہماری نگاہ نہیں گئی، ان احادیث کو پکڑ کر حضرت نے ایسی باتوں کا خلاصہ کیا۔ آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی دیکھیں حضرت کے بیانات، سنیں حضرت کے بیانات کو۔ حضرت نے فرمایا، ایک حدیث پاک کا حوالہ دیتے ہوئے حضرت نے فرمایا کہ پوری دنیا کے اندر اگر امن ہونا ہے تو بیت المقدس کو امن کے ساتھ رہنا پڑے گا۔ بیت المقدس میں امن نہیں، فلسطین میں امن نہیں، مسجد اقصی میں امن نہیں، سمجھ جاؤ کہ پوری دنیا میں امن نہیں ہے۔ کس خوش فہمی میں رہ رہے ہیں ہم لوگ؟ ہم نہ کیا ہونے جاتا حضرت، ہمیں تو ہندوستان میں بیٹھے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو پیش فرما کر حضرت دامت برکاتہم نے فرمایا کہ بیت المقدس میں اگر فساد ہوگا تو آپ لکھ کر رکھ لو کہ ہندوستان میں بھی فساد ہوگا۔ اور یہ حضرت نہیں بتا رہے ہیں، یہ اللہ کے رسول بتا رہے ہیں۔ اور پھر مسلمان یہ کہتا ہے ہم نہ کئی کو حضرت، ہمارے بچے تھوڑے ہی مرے، ہمارے گھراں کیا ٹوٹے، ہم تو پڑوسیوں کا خیال نہیں رکھتے، فلسطین کا خیال کہاں سے رکھیں گے؟ میرے محلے کے اندر کتنی بیوائیں ہوں گی جو پریشان حال ہوں گی، ان کا خیال ہم نہیں رکھتے حضرت، تمہیں فلسطین کا بولنے کو بیٹھی ہم نہ۔ ہمارے محلے کے اندر کتنے یتیم بچے ہوں گے جو اسکولوں کو نہیں جاتے ہوں گے، ان کا خیال ہم نہ نہیں حضرت، تمہیں فلسطین کا بولنے کو بیٹھی۔ ہو رہا نہیں ہو رہا؟ کہ اللہ کے رسول کا کام نہیں تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کام نہیں کیا تھا؟ کیا میرے نوجوان کا کوئی گول ہے کہ میں کچھ کروں گا؟ ہے گول؟ کوئی مقصد لے کر؟ نوجوان کو یہ بھی نہیں معلوم میں جی رہوں کئی کو دنیا میں، میں دنیا میں کیا واسطے جی رہوں نہیں معلوم۔ ایک نوجوان ہے ولی رحمانی، سن کو ہی موٹیویشنل اسپیکر، نوجوانوں کو ابھارتا ہے۔ عمر کیا ہوگی؟ زیادہ سے زیادہ 24 سال۔ کیا ہوگی؟ اسے دیکھو ہم نہ سیکھنا پڑ رہا ہے وہ بچے کو۔ اللہ اسے آباد رکھے، اللہ اسے خوب ترقیات سے نوازے، اللہ تعالیٰ اس کے نقش قدم پر چلنے والے اور ویسے نوجوانوں کو پیدا فرمائے۔ پب جی کھیلنے کے زمانے میں وہ نوجوان 18 سال کی عمر میں یہ ارادہ کرتا ہے
کہ میں آگے چل کر جب میری پڑھائی ختم ہوگی میں ایک یونیورسٹی بناؤں گا، جس یونیورسٹی میں ہزاروں بچے پڑھیں گے جو غریب ہوں گے، جن کے پاس پیسہ نہیں ہوگا، جن کے پاس مال نہیں ہوگا، جن کے پاس ایجوکیشن کے لیے کوئی ذریعہ نہیں ہوگا، ایسے بچوں کو میں لے کر پڑھاؤں گا اور انشاءاللہ ان بچوں کو میں ڈاکٹر بناؤں گا، میں انجینئر بناؤں گا۔ اس نے ایک ایسا بیڑا اٹھایا تقریباً 2 ایکڑ زمین پر اس نے ایک یونیورسٹی کی تیاری شروع کر دی ہے۔ جس عمر میں گٹکے کھالے کو پھرنا، جس عمر میں پب جی کھیلنا، ہماری مسجد جب بھی میں یہاں سے نکلتا ہوں اکثر دیکھتا ہوں وہاں ذرے نوجوانہ فون ہم پکڑ لے بیٹھے، بازو کون بیٹھا اسے احساس نہیں ہے، مار رہے اٹھ رہے بھاگ رہے۔ اللہ اکبر۔ ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر سوچو، یہاں میں کس لیے دنیا میں جی رہا ہوں؟ اگر روزی کے لیے جی رہے ہیں تو میں موٹی مثال دوں، دل نہ دکھے آپ لوگوں کا، سور بھی اسی لیے جی رہا ہے۔ میں کتے کی مثال نہیں دیا، میں سیدھا ایسے جانور کی مثال دیا جس جانور کا نام سن کر گھن آتی ہے۔ میں اس کی مثال اس لیے دیا تاکہ دلوں پر جا کر چبھے۔ کیا میرے پاس گول ہے؟ میں کس لیے زندگی گزار رہا ہوں؟ کیا ماں باپ کے پاس گول ہے کہ میرے بچے کو میں بڑا بننے کے بعد میرا بچہ یہ کام کرے گا؟ نہیں، ماں باپ کے پاس بھی گول نہیں ہے۔ مجھے معاف فرمائیں، میں بہت کیا بولتے اسے، الفاظ کو تھام کو پکڑ کو یہ عنوان کو پیش کر رہا ہوں سو یہ باتیں بتا رہا ہوں سو۔ اگر منجھے بولو مولانا تمہیں کر کو بول ڈالے تو گوری پڑلا ٹینی روڈ نیل سندر سب آنگ میں آ جاتا بعد میں۔ تمہیں خالی بولو مولانا کھل کو، تمہیں بے فکر ہو جاؤ، کیریج کرو نہ کو، تمہیں بولو گا تو پھر بول تم۔ ماں باپ اپنے بچوں کو پیدا کرتے ہیں، ارے یہ فین ہم نے گھر کو خریدا، یہ فین خریدا، اس کا مقصد کیا ہے؟ ہوا لینا اس کا مقصد ہے۔ یہ گھر ہم نے تیار کیا، ایک چھوٹی سی روم اس میں تیار کیا، مقصد کیا ہے؟ اس روم کو ہم اسٹور روم بنائیں گے۔ گھر کے اندر بنائی جانے والی روم کا مقصد ہے، کوئی چیز ہم خریدتے ہیں اس کا مقصد ہے، کوئی معمولی چیز خریدتے ہیں اسے بھی اپنے مقصد میں استعمال کرتے ہیں، لیکن اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی سب سے بہترین دولت اولاد کو اللہ نے عطا فرمایا، اولاد پیدا ہو رہی ہے، اس کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ اور ہمارے نوجوانوں کا مجھے معاف فرمائیں کوئی مقصد نہیں ہے دنیا میں جینے کا۔ کیا واسطے جی رہا باتو بچے؟ کیا کی حضرت ذرا وہ ITI کر لیں گے گھر کو، ITI کر کو کیا با کرتا؟ وہ کیا نوکری ملی تو ایک 50,000 روپے ملتی تھے۔ اللہ یہ تج مقصد دنیا کے اندر جینے کا۔ پہلے کے زمانے میں بھی لوگ جیتے تھے لیکن انہوں نے دنیا والوں کو فائدہ پہنچایا، آج کی نسل اپنے ماں باپ کو فائدہ نہیں پہنچا سک رہی ہے۔ اگر آپ کے پاس گول نہیں ہے، جو کامیاب لوگ ہیں ان کے پاس بیٹھ کر مشورہ کریں۔ تمہیں کیا کر رہی ہیں حضرت؟ اتنے بات ہم بول رہی نا، تمہیں کیا کر رہی ہیں؟ ابھی کل رات میں بولیا میں کہ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ جب میرا جنازہ اٹھے تو کم از کم 1000 بچے مدرسے کے میرے جنازے میں شریک ہوں۔ گول ہے میرا، میں مدرسہ بناؤں گا، اسکول بناؤں گا، اور جن بچوں کی فیس بچے نہیں بن سکتے ان بچوں کو میں لا کر مدرسے میں پڑھاؤں گا، اور ہم پڑھا رہے ہیں۔
ہمارے مدرسے میں جس بچے کا ایڈمیشن ہوگا وہ اسکول میں ٹی سی کے ساتھ ایڈمیشن، چھوٹا مدرسہ، بہت بڑا مدرسہ نہیں ہے، بہت چھوٹا مدرسہ ہمارا، لیکن گول ہے میرے پاس، میرے سامنے ایک ماڈل ہے کہ مجھے یہاں تک پہنچنا ہے، مجھے وہاں تک کام کرنا ہے۔ بناؤ ایک گول۔ 50,000 کے واسطے جینے والا انسان کہلاتا انہیں، تنخواہوں کے واسطے وہ تو جانور بھی جی رہا ہے۔ ہمیں بھی اگر رزق کے واسطے جی رہے ہیں، رزق اللہ کی نعمت ہے، وہ آ کر رہے گا، کوشش کرنا ہے، لیکن رزق کو مقصد نہیں بنانا ہے۔ ہم نے رزق کو مقصد بنایا۔ آپ قوم کے لیے جینا سیکھیں، اللہ تعالیٰ ایسے راستے کھولے گا، آپ وہم و گمان نہیں کر سکتے۔ اب تو بہت آسان ہے، دنیا کے اندر بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں، نوجوانہ بھی ایسے نوجوانہ ماشاءاللہ۔ ٹمکور کے علاقے میں جو حضرت مولانا خالد بیگ صاحب تقریباً 70 اسکولز حضرت چلا رہے ہیں۔ کتنے اسکول؟ 70 اسکول۔ کیا پڑھ کو ہی مجھے سننے میں آیا SLC پاس کرے، میں کتنے اسکول کھولیا، میں کتنے کالجز بنایا۔ سب کو بڑا بننے کا شوق ہے، سب پیسے والے ہونا چاہ رہے ہیں۔ ہاں، جب کسی کام کے لیے ہم قدم اٹھائیں گے حالات آئیں گے۔ ایسا نہیں کہ میں ارادہ کر دلیا اب میں اسکول بنانا، سب کون کی لے لگا کہ مجھے 2 ایکڑ زمین دے دلیا، وہ 2 ایکڑ کے اوپر میں میری بلڈنگ خود بخود کھڑ گئی۔ ہوتا کیا ویسا؟ حالات آئیں گے، برداشت کرنا پڑے گا، کھانے کو ترسنا پڑے گا، لیکن ایک وقت آئے گا آپ کی وجہ سے بہت بڑا کام ہو چکا ہوگا۔ گول بناؤ، میرے پروفیشن میں کیا گول بن سکتا ہے میرے لیے؟ 50,000 روپے کی نوکری، مقصد کیا؟ 50,000 روپے۔ وہ 50,000 کی نوکری کو کب سے کوشش کریا معلوم انہیں؟ بیبی سیٹنگ سے کوشش کر رہا سو۔ 3 سال کی عمر میں بیبی سیٹنگ کو گیا، 4 سال کی عمر میں LKG کو گیا، 5 سال کی عمر میں UKG کو گیا، 6 سال کی عمر میں فرسٹ اسٹینڈرڈ کو گیا، ہوتے 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 25 سال کی عمر ہو گئی، ابھی بھی مقصد پورا نہیں ہوا۔ اب بھی کہاں ہے باتو؟ ابھی کہاں ہے؟ ڈگری کر لے کر ہوں۔ کیا واسطے ڈگری کر رہا؟ کچھ پیسہ کما لوں۔ کیا چھوٹا مقصد ہے رے بابا۔ ہمیشہ ایک مثال دیتا ہوں، یہ مثال دل میں رکھ کر جاؤ۔ قرآن اور حدیث تو نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے دل پر تڑپ کی وجہ سے ایک مثال میرے دل میں ڈالی۔ گائے خریدتے ہم لوگ، ہمیں بنگلور والے تو نہیں خریدتے، کھیڑیا میں ہماری طرف گائے خریدتی۔ کیا واسطے خریدتی؟ کیا واسطے؟ ارے تمنا بھی معلوم رہیں گا نا، کیا واسطے خریدتی گائے؟ ذرا بولنا۔ دودھ کے واسطے، ٹھیک ہے؟ بولنا ذرا منج۔ دودھ نتھارنے کے واسطے، دودھ کے استعمال کے واسطے۔ صبح کو دودھ لے لے جا کو ڈیری میں ڈالتی، شام کو دودھ لے لے جا کو ڈیری میں ڈالتی، دودھ سے ذرا پیسہ کیا ہو جاتا؟ گورنمنٹ دے ڈالتی۔ کون تبھی آج تک دیکھیں تمہیں گوبر کے واسطے کہیں خریدیا سو؟ دیکھو ہی کیا واسطے خریدے صاحب؟ گئی گوبر کے واسطے خریدا ہوں رے بے وقوف۔ دودھ کی نیت چھوڑ ڈال کو گوبر کی نیت کے پیچھے پڑیا ہے۔ گائے تو گائے ہے، انہیں دودھ بھی دیتی ہے، گوبر بھی دیتی ہے۔ میں ہمیشہ پوچھتا ہمارے علاقے میں بچڑا جو کیا بولتے اسے، پاڑے کو بچپن میں بچہ پیدا ہوتا 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن کا بچہ 300-400 روپے میں بیچ ڈالتے۔ کتنے روپے میں؟ ذرا بولنا۔ 300 روپے 400 روپے اسے کاٹ کو ڈالے تو 19 kg گوشت نکلتا۔ کتنے روپے کا؟
300 रुपए भी 400 रुपए पाड़ा। मैं किसी को पूछा किसान को कि पाड़ा कई को बेच डालते सो, तुम्हें गाय कई को रख लेते सो, पाड़ा तुम ना क्या करया था हजरत? खोलो ले ले जा को बनो ले ले का चुप के वो उल्टे घड़े पर 16 घड़े का किस्सा, खाली बेकार की नौकरी करना, फायदा तो 1 रुपए का नहीं है। तो मतलब क्या हुआ? ना इससे बच्चे पैदा होते, ना इन्हें दूध देता, खाली गोबर साफ करने क्या गायम पालती हमें। ये बोलिया सुने, समझ में ही बात? गाय तो गाय है, दूध भी देगी गोबर भी। अब कोई किसान अगर दूध की नियत करता है तो गोबर फ्री में, और गोबर मामूली चीज नहीं है, ओ मामूली चीज समझेंगे गोबर। एक ट्रैक्टर गोबर 9,000 रुपए, एक ट्रैक्टर गोबर 9,000 रुपए। हाँ, अब आएंगे, ये मिसाल कहीं को दिया, अब समझा तो। मैं स्कूल पढ़ रहा हूँ, गाय स्कूल कॉलेज डिग्री और ठेकरी और क्या की मैं जितना पढ़ा वो एक गाय, ठीक है। गाय का मकसद क्या है? आज की नस्ल का मकसद क्या है तालीम का? गोबर। क्या गोबर? पैसा। उसमें दूध निकलता सो मालूम नहीं है आज की नस्ल को काम क्या करेगी। बराबर इतनी बोल रहा हूं सो, ये खाली तुमना नहीं, मंजे भी, ये बयान मंजे भी। खाली पैसा मकसद बनाए तो पैसा गोबर की मिसाल है और दूध काम की मिसाल है। आज हर आदमी गाय खरीद रहा है, वो गोबर के लिए खरीद, तालीम हासिल कर रहा है, वो खालिस पैसे के लिए तालीम हासिल कर रहा है। उसका मकसद दूध बनाना, दूध निकालना नहीं है। और पढ़ा लिखा बच्चा जो काम कर सकता ना अनपढ़ आदमी वो काम नहीं कर सकता। आपने कई जलसों में सुना होगा कि बच्चे पढ़ेंगे देश का भविष्य बनेगा, बच्चे पढ़ेंगे देश तरक्की करेगा, बच्चे पढ़ेंगे देश बहुत आगे जाएगा, बच्चे पढ़ेंगे हमारा इकोनॉमी सिस्टम आगे जाएगा। सुनको ही 50,000 रुपए के वास्ते पढ़ने वाले अगर कोई रहे, 25,000 50,000 पढ़ने वाले रहे, आज से तौबा कर डालो कि मैं पढ़ूंगा तो इंशाअल्लाह अपनी जगह में पर्सनैलिटी बनने के लिए पढ़ूंगा, पर्सन बनने के लिए नहीं। हमारे हजरत बोलते थे कि बेटा दुनिया के अंदर जीना तो शख्सियत बनकर जीना, शख्स बनकर कभी नहीं जीना। जो आदमी शख्सियत बनता है, जो आदमी पर्सनैलिटी बनता है, वो हजारों लोगों को रोशनी पहुंचाता है। जो पर्सन बनकर जीता है, जो शख्स बनकर जीता है, वो अपने आप में घुसट बनकर मर जाता है। कौन भी रोने वाले नहीं रहते उसके पीछे। जनाजा उठा मर गया मरदूद, न फातिहा न दरूद। अगर वो पर्सनैलिटी का जनाजा उठे, लोग उसे आंखों से पानी निकालते हुए सलाम करेंगे। अच्छा, आसान मिसाल अब हमारे सामने हजरत हमारे देश में इसे कौन तभी हिं क्या एक मिसाल दे तुम उन्हें आदमी कैसा क्या हमना नको, ठीक है, काम क्या करया वो बात समझ में ही बात। ये पीजे अब्दुल कलाम, पूरा मुल्क हिंदुस्तान की तारीख और हिंदुस्तान के न्यूक्लियर होने की तारीख जब तक एपीजे अब्दुल कलाम का नाम नहीं लेगी उस वक्त तक हिंदुस्तान की तारीख मुकम्मल नहीं हो सकती। हमारा क्या तभी है ऐसा गोल है। माँ बाप से मैं गुजारिश करता हूँ अपने बच्चों को पढ़ाओ, लेकिन बच्चों के सामने दुनिया ना दिखाओ। अपने बच्चों के सामने जो है लोगों का दर्द रखो कि बेटा फलां फलां काम आज भी बाकी है।
آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا، علماء کے پاس جاؤ جو سمجھدار ہیں، دور اندیش ہیں، جو گول کو سامنے رکھ کر کام کرتے ہیں، جو یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے نوجوان آگے بڑھیں۔ دانشوروں کے پاس لے کر جاؤ جن کے پاس گول ہے اور وہ گائیڈ کر سکتے ہوں، وہ بتا سکتے ہوں کہ آپ اس راستے سے جائیں گے انشاءاللہ ایک بہت بڑا کام ہوگا۔ آپ دنیا نہیں کریں گے۔ جو آدمی کام کرنے کے لیے نکلے گا اتنی آسانی کے ساتھ اس کے پاس دنیا نہیں آئے گی۔ جب دنیا آئے گی اس وقت تک جو ہے اللہ تعالیٰ اس سے بہت بڑا کام لے چکا ہوگا۔ فیکٹری بنانا، میں ہمیشہ بولتا، کئی کو باتوں پڑھ رہا ہے نوکری کو، حضرت نوکری کا اردو ترجمہ کربا، کئی نوجوان بول کو ہوں میں نوکری کا، یہاں میرے پاس آتے نہیں سو نوجوان، نہیں تو ایسے بلک بات ہم پوچھتوں میں نوجوانوں کو، نوکری کا اردو ترجمہ کیا؟ کون بولیں گے نوکری کا اردو ترجمہ کیا؟ ارے ذرا بولو، ہاں؟ ملازمت بھی نہیں ہے، غلامی۔ ہر کوئی نوکری کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ میں حضرت وہ وپرو کمپنی میں 2 لاکھ روپے سپر ایڈوائزر، حضرت میں کیا سپر ایڈوائزریز بولتے اسے، بہت بڑا نوکر حضرت، میں 2 لاکھ روپے میری نوکری کے بعد کیا بولتے اسے، غلامی کے بعد مجھے کیا ملیں گے؟ 2 لاکھ روپے ملیں گے۔ تو کئی کو نہیں بنایا فیکٹری، تیرے پاس آتے ہیں۔ ایک زمانہ تھا مسلمانوں کی فیکٹریاں ہوا کرتی تھی، مسلمانوں کے پاس انڈسٹریز ہوا کرتی تھی، مسلمانوں کے پاس بڑی بڑی کالجز ہوا کرتی تھی، مسلمانوں کی یونیورسٹیز ہوا کرتی تھی۔ مسلمانوں کے پیر چھو کر لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ یہ صاحب ہیں۔ میرے بچپن میں سن کو صاحب رو صاحب رو صاحب رو بولتے سنتے تھے نہیں؟ آج کٹوا، آج کیا بول رہی ہم نا، کیا بول رہی ذرا بولو، کٹوا۔ آج کیا بول رہی ہم نا، ملا۔ آج ہم نا کیا بول رہی، دہشت گرد۔ آج ہم نا کیا ایسے جملوں سے نوازا جا رہا ہے جو کھڑ کر پیشاب کرنے والی قوم ہے، آج ہمیں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ڈرا رہی ہے، اس لیے کہ مسلمانوں کے پاس تعلیم نہیں ہے، مسلمانوں کے پاس گول نہیں ہے، مسلمانوں کے پاس جینے کا مقصد نہیں ہے۔ کون کی بولے مجھے، یوٹیوب اسرائیل کا، فیس بک اسرائیل کا، گوگل اسرائیل کا۔ اس وقت میرے دل میں ایک خیال آیا، میں تو کسی کے سامنے ظاہر نہیں کریا لیکن آپ حضرات کے سامنے ظاہر کر رہا ہوں اسے۔ میں اس وقت بیٹھ کر سوچیا کاش ہمارے بڑے کئی کو نہیں بنے یہ سب چیزاں۔ کیا کر ڈالے، 2 چیزاں بتا ڈالے، یہ 2 چیزاں کیا، انہیں دنیا ہے انہیں دین ہے۔ تسبیح پڑھنا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، ٹوپی پہننا، حج کرنا، جھبا ازار پہننا، کیا ہے؟ مسجد کو آنا، مسجد میں اعتکاف میں بیٹھنا، یہ سب کیا کام آئے؟ دین کے کام آئے۔ بزنس کرنا، بزنس فیکٹری بنانا، فیکٹری کے اندر فیکٹری چلانا، ملازموں کو رکھ کر کام کرنا، اسکول بنانا، اسکول میں پڑھا، یہ سب کیا ہے؟ دنیا ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ کو جواب دینا پڑتا وہ لوگاں جنہوں نے اس کی تقسیم کی ہے۔ اللہ کے رسول حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب کا بیان میں سن رہا تھا، حضرت نے فرمایا کہ خلافت اور سیاست میں کیا فرق ہے؟ خلافت اور سیاست میں کیا فرق ہے؟ خلافت بھی حکومت ہی، معلوم نہیں؟ سیاست بھی حکومت ہی۔ آج کی حکومت میں اور اس وقت کی خلافت میں کیا فرق ہے؟ نبوت کا تو کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاکم تھے؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موٹیویشنل اسپیکر تھے؟
ہم نہ حضور کی زندگی میں کیا ملیا ہم نہ ہمیں سنے سو اب تک تسبیحاں. نماز میں حضرت علی کھڑے ہوتے تو پیچھے سے تیر آ کر چپتا اور پھر وہ تیر کو نماز کی حالت میں کھینچ لیتے. سنے نہیں ہے سبھی؟ ہے اپنی جگہ میں ہے. اس کی اہمیت کو گھٹارو نہیں میں, اس کے بغیر ہمارا ایمان نہیں ہے. لیکن جہاں پر دین بتایا گیا وہاں پر دنیا بتایا نہیں گیا. خلافت, نبوت, خلافت, آج کی حکومت. ٹھیک ہے, نبوت کسے بولتے ہیں؟ جو انبیاء علیہم السلام کریں اور جن کے پاس آسمانی کتاب ہو اور وہ آسمانی کتاب کے ذریعے سے دنیا میں جینے کا طریقہ یعنی دنیا گزارنے کا طریقہ اور دنیا میں جینے کا طریقہ. دنیا گزارنے کا طریقہ اللہ کے رسول گورنر منتخب کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے لوگوں کی فکر کیا کرتے تھے, لوگوں کی صحتوں کی فکر کیا کرتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حکومتی احکامات دیکھتے تھے. مدینہ منورہ کی گلی کوچے اگر خراب ہو جاتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے ریڈی کروایا کرتے تھے, تیار کروایا کرتے تھے. اور پھر جب دینی مسئلہ آتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز سکھاتے تھے, روزہ سکھاتے تھے, حج سکھاتے تھے. اللہ کے رسول دینی چیزیں سکھاتے تھے. حضور جہاں پر بزنس مین تھے وہاں پر ایک بہترین دینداروں کے لیے نمونہ تھے. یہ دونوں چیزوں کا نام نبوت ہے. یہ دونوں چیزوں کا نام ذہن میں بٹا کو جانا, یہ دونوں چیزوں کا نام نبوت ہے. اس نبوت کو چلانے کے واسطے ایک چیز کی ضرورت ہے, وہ ہے آسمانی کتاب. وہ کس کے پاس رہتی ہے؟ وہ انبیاء علیہم السلام کے پاس رہتی ہے. خلافت کا کیا معنی؟ یہ ہوئی نبوت. خلافت کیا؟ خلیفہ کے پاس یہ دونوں چیزیں رہیں گے. صرف خلیفہ کے پاس اوپر سے آسمانی کتاب نہیں اترے گی, آسمانی کتاب نہیں اترے گی. اسے بولتے خلیفہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت حضرت ابوبکر نے کی, حضرت عمر نے کی, حضرت عثمان نے کی, حضرت علی نے کی. اس کے بعد والے کو خلیفہ کئی کو نہیں بولتے. اس کے بعد والے کو امیر المؤمنین بولتے, لیکن خلیفۃ المسلمین حضرت علی تک بولتے ہیں, اس کے بعد کئی کو نہیں بولتے. اس کی بھی وجہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے, اچھا یہ دونوں چیزوں کے چلنے کے لیے مرکز کیا تھا؟ وہ مرکز مدینہ منورہ تھا. کیا تھا؟ مدینہ منورہ مرکز تھا. یہ دونوں چیزیں کہاں سے چلتی تھی؟ چاہے وہ دنیا کی چیزیں ہوں, وہ چاہے آخرت کی چیزیں ہوں, دونوں چیزوں کو چلانے کے لیے مرکز کیا تھا؟ مدینہ منورہ تھا. اس کے بعد جیسا جیسا حکومتوں میں اور حکومتی لوگوں میں فتور آتا گیا, اللہ تعالیٰ نے بڑی پالیسی کے ساتھ اور بڑی حکمتوں کے ساتھ دو چیزوں کو الگ کر دیا. ایک چیز کا مرکز مدینہ منورہ بنایا گیا, ایک چیز کا مرکز دمشق بنایا گیا. آج بھی دین کے لیے اور دینداری کے لیے اور دین سیکھنے کے لیے اور شریعت کا مرکز اگر کوئی ہے تو وہ کون ہے؟ وہ مدینہ منورہ ہے. پھر حضرات صحابہ اکرام یہاں سے نکل کر دمشق گئے. خلافت یہاں شریعت یہاں رہ گئی, شریعت کو یہاں پر رکھ دیا گیا. اگر دونوں چیزیں ساتھ میں ہوتی تو پھر شریعت کے اندر بھی تبدیلیاں ہوتی, تو اس وقت شریعت کا نظام مدینہ منورہ سے چلتا, حکومت کا نظام دمشق سے چلتا. یہ دو چیزیں الگ ہو گئیں. ان دو چیزوں کے الگ ہونے کے بعد ہمارے سامنے موٹیویشنل اسپیکرز جو آتے رہے, چاہے وہ دیندار اسپیکرز ہوں چاہے وہ دنیا دار اسپیکرز ہوں, انہوں نے یہ بتایا کہ یہ جو مدینے کا نظام ہے یہ دین ہے, یہ جو دمشق کا نظام ہے یہ دنیا ہے.
اس کے بعد مسلمان کنفیوز. میں سیاست میں گیا تو دینداری پہ چلنے نہیں ہوتا حضرت منجے یہ نہ آیا سو. سیاست یہ مولوی صاحبان کا کام نہیں ہے. حکومت چلانا یہ داڑھی والوں کا کام نہیں ہے. کس کا کام؟ چوراں کا، اچکیاں کا، ڈاکوؤں کا، اور لوگوں کے مار کر کھانے والوں کا، اور ایسے لوگوں کا جو لوگوں کا دن میں بھی چراتے ہیں، رات میں بھی چراتے ہیں، اور چراتے ہوئے ڈر نہیں لگتا ان لوگوں کو. اور پھر ہمارے بمڑیاں، ہمارے پاس فلاں اسکیم نہیں آ رہی ہے، ہمارے پاس فلاں نہیں ہو رہا ہے، ہمارے گلیاں دیکھو، ہمارے اچھے دیندار آدمی کو چن کو ہم بیچ کو رہتے. تو اگر سیاست کو دین سمجھ کو رہتے، بزنس کو دین سمجھ کو رہتے، جیسا فلسطین والوں نے سمجھا، اللہ اکبر اللہ اکبر، اپنے بچے قربان ہو رہے ہیں، بہن قربان ہو رہی ہے، بھائی جنازہ پڑھا رہا ہے، پورا خاندان قربان ہو گیا، شہید ہو گیا. ایک آدمی گھر سے باہر نکلا تھا کچھ خریدنے کے لیے، واپس آ کر دیکھتا ہے بلڈنگ نیچے گر چکی ہے. فوراً بیکری کو جاتا ہے، وہاں سے مٹھائی لے کر لوگوں میں تقسیم کرنے لگتا ہے. لوگوں نے پوچھا کہ بھائی تیرا تو پورا خاندان تباہ ہو گیا، تیرا پورا خاندان شہید ہو گیا. اس نے کہا کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، میرا خاندان جنت میں چلا گیا. انہوں نے سمجھا ہے دینداری اور دنیا داری کو. ماں مر رہی ہے، ماں کے سرانے بیٹھ کر بیٹا جو ہے ماں کو کلمہ پڑھا رہا. کیا ایمان ہوگا، کیسا مضبوط ایمان ہوگا. سامنے میزائل گر رہی ہیں، اللہ اکبر کے نعرے وہ بلند کر رہے ہیں. ہمارے گھر میں ذری پریشانی ہے، کیا کہ اللہ میری طرف دیکھ رہا ہے. میرے اوپر تھوڑی سی پریشانی ہے، 1,00,000 روپے کا خرچ ہوگا، کیا کی حضرت اللہ میری طرف دیکھتا نہیں. انا للہ و انا الیہ. بہرحال میرے دوستو، یہ دل کا درد تھا جو آپ حضرات، یہ تقریر، یہ پونا گھنٹہ جو کریا میں، یہ تقریر پونے گھنٹے کی تقریر نہیں ہے. میں اس کے الگ شق بنا کر تقریباً 8 سے 10 جمعہ اس پر بیان کر سکتا ہوں. لیکن میں بھی محنت کرنا، آپ لوگاں بھی جلدی آنا، تب بھی کچھ فائدہ ہوتا. سو میں بھی محنت کرنا، اگر جلدی آتی گا تو انشاءاللہ اس پر کھول کر آپ حضرات کے سامنے باتوں کو رکھوں گا. قرآن اور حدیث خلافت کے سلسلے میں کیا کہتے ہیں، سیاست کے سلسلے میں کیا کہتے ہیں، قرآن اور حدیث دنیا داری کے سلسلے میں کیا کہتے ہیں، قرآن اور حدیث کا منشا کیا ہے، اور آج ہماری حالتیں کیا ہیں، آج کے دور حاضر میں کیسے کیسے فتنے ہیں، اور فلسطین کا کیا مسئلہ ہے. ایک ایک چیز کو انشاءاللہ میرا ارادہ ہے کھول کر رکھنے کا. لیکن جب میں یہاں آ کر بیٹھتا ہوں، ایک دو بزرگان، 3-4 بزرگان سامنے رہتی ہیں، وہاں 1-2-3 جنے رہتے، باقی کی پوری مسجد خالی رہتی ہے. شروع میں 15 سے 20 منٹ میں میٹاں کو سنانا سو، جلدی آتی کا تو مطالعہ کر لے کو آتو، نہیں تمہیں نہیں آئے تو بھی پرواہ نہیں. وہ آج نہیں ہے سو یوٹیوب، وہ سننے والے دوسرے سن لیتے انشاءاللہ. مجھے تو اللہ کے لیے کرنا ہے، دل میں ایک فکر ہے انشاءاللہ. آپ حضرات کے سامنے شروع میں گزشتہ 2-3 جمعہ پہلے فلسطین کے سلسلے میں 2-4 باتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی. لیکن اکابر علماء اکرام کی طرف سے حکم ہے کہ امت کے سامنے فلسطین کا کیا مسئلہ ہے، غزہ کا کیا مسئلہ ہے، اور پھر قیامت غزہ پر جو بمباری ہوگی اور فلسطین پر جو حالات پیش آئیں گے، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیاں کیا ہیں. کیا فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزہ کے سلسلے میں اور فلسطین کے سلسلے میں؟ حضرت مہدی کا نزول کب ہوگا، حضرت عیسیٰ کی آمد کب ہوگی، اور یہ کفر جو دن دناتا پھر رہا ہے، یہ کفر کا خاتمہ کیسا ہوگا. انشاءاللہ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ مجھے ہمت نصیب فرمائے. بڑی خواہش ہے کہ آپ حضرات کے سامنے رکھوں، اور حضرات علماء کا بھی حکم ہے، آپ
آپ حضرات کے سامنے ان باتوں کو رکھوں۔ آپ سے گزارش ہے، ہمارے اوپر بماں نہیں گر رہی، ہمارے اوپر کیا نہیں ہو رہا ہے، بمباری نہیں ہو رہی ہے، ہم نہ چن چن کو ہمارے گھرا میں گھس گھس کو نہیں مار رہی، لیکن پھر بھی ہمیں اللہ کے گھر کو نہیں آ رہی، لیکن جلدی آنے کی کوشش کرو۔ آپ لوگوں کو بات سمجھ میں آئے گی، آگے کے لیے ایک راستہ بنے گا، پتہ چلے گا کہ مجھے زندگی کیسے گزارنا ہے۔ فلسطین کے حالات، آخر میں پھر میں حدیث کہہ دوں، حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب کے حوالے سے حضرت نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی ایک حدیث کو سامنے رکھ کر کہ اگر فلسطین تباہ ہو رہا ہے، فلسطین میں امن ہے، تو سمجھ جاؤ کہ پورے دنیا اسلام میں امن ہے۔ اگر فلسطین تباہ ہو رہا ہے تو سمجھ جاؤ کہ آج نہیں تو کل پوری دنیا میں مسلمانوں پر حالات آئیں گے۔ اس سے پہلے ہم لوگوں کو جاگنا پڑے گا، اور یہ جو پیشن گوئی ہے یہ قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے، قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ اور یہ جنگ، علماء کا کہنا ہے، یہ جنگ یہاں پر ختم نہیں ہوگی، اس کے بعد 2023 یا 2024 یا 25 تک یہ جنگ کھینتی چلی جائے گی، اور اس کے بعد دیگر کئی ممالک اس کے اندر کودیں گے، اور پھر وہاں ان ممالک کو شکست ہوگی، وہاں پر کفر غالب آئے گا، اور اس کفر کو دندان شکن جواب دینے کے لیے حضرت مہدی علیہ السلام کی آمد ہوگی۔ یہ سارے حالات انشاءاللہ ثم انشاءاللہ 40 سے 50 سال 100 سال کے اندر کے حالات ہیں۔ آپ حضرات اگر سمجھنا چاہتے ہیں تو ضرور ذرا جلد آنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ جہاں تک ہو سکے آپ کے سامنے ان حالات کو رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ و آخر الدعوانا ان الحمد